ہم لوگ چلتے ہیں ساتھ میں قم اسٹوڈیو، وہاں پہ ہمارے عزیز مہمان جناب دلشاد مہدوی صاحب موجود ہیں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ دوسروں سے کس طرح سے محبت اور مہربانی سے پیش آیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے دلشاد صاحب کہ مہربانی اور محبت سے پیش آنا کیوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر گزار اور سپاسگزار ہیں خداوند متعال کے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ بہترین فرصت میسر کی اور آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت علی اکبر علیہ السلام پیش کرتا ہوں اور تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو بھی پیش کرتا ہوں، سامعین و حاضرین و ناظرین کو. توجہ فرمائیے کہ مہر و محبت صفات جمال الہی کی تجلی، ماں و محبت کی ذمہ داری و تعہد، بندگان خدا کا شعار، دین کی ارتقاء و مضبوطی، تعلقات کی چاشنی اور دوست کی وفا کا نام ہے. میں یہاں پر توجہ دلاتا چلوں کہ مہر و مہربانی کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. تلخیص کے طور پر میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سلام کی اہمیت ہے جس میں مہر و محبت کی تمازت ہو، اس نیکی کی افادیت ہے جس میں مہر و مہربانی کی تراوٹ ہو، اس تعلق میں مضبوطی ہے جو تعلق مہر و محبت کی ڈور سے جڑا ہو، اس ہاتھ ملانے اور گلے ملنے میں خوشی ہے جس میں مہر و محبت کی حرارت ہو. اگر ماں کی ممتا میں محبت کی آمیزش اور باپ کی شفقت میں مہر کی مٹھاس نہ ہو تو فرزند آدم کیوں کر روبہ کمال ہو. اگر استاد اپنے رفتار درس میں مہر و محبت کو پر نہ کرے تو شاگرد کیوں کر عاشق علم ہو. اگر دوست دوستی میں مہر و محبت کو روا نہ رکھے تو کیوں کر دوستی محکم و پائیدار ہو. اگر معاشرہ تہذیب مہر و محبت کو رواج نہ بخشے تو معاشرہ کیوں کر گہوارہ امن ہو. اور اگر گھر میں میاں بیوی مہر و محبت کو پروان نہ چڑھائیں تو گھر کیوں کر جنت ہو. اور اگر بھائی بہن محبت کے بندھن کو مضبوط نہ کریں تو رشتوں پر اعتماد کیوں کر ہو. اور اگر آقا حسن و خواہر رباب صدائے مہر و محبت سے نسیم زندگی کو رونق نہ بخشیں تو سامعین ناظرین حاضرین کیوں کر نسیم زندگی کو پذیرائی بخشیں. اور آخر میں کہوں گا اگر ہماری صدا و سیما مہر و محبت کی عکاس نہ ہو تو کیوں کر روح مہر و محبت کو جلا ملے. میں آگے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ پروردگار عالم نے انسان کے وجود میں دو بہت اہم حصے اور پارٹس رکھے، جس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ایک ریسیور ہے، ایک ڈیٹیکٹر ہے. ریسیور کیا ہے اور ڈیٹیکٹر کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹیکٹر کا کام ہوتا ہے کہ صحیح و سالم چیز کو مشخص کرے اور غلط چیز کو الگ کر دے، اور ریسیور کا کام ہوتا ہے کہ اس کو قبول کرے اور اس کے لیے آمادگی اختیار کرے. جی ہاں، بالکل. دل، پروردگار عالم نے دل کو مرکز مہر و محبت قرار دیا اور اسے ریسیور قرار دیا تاکہ وہ خدا کے ادراکات اور خدا کے علم کو حاصل کر سکے. اور دماغ کو پروردگار عالم نے مرکز علم قرار دیا، ظرف علم قرار دیا. آپ توجہ فرمائیں گے کہ زبان وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے دماغ کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی کھوپڑی میں کتنا علم ہے. اور یہی زبان اور ساتھ میں آنکھیں انسان کے دل کے ظرف کی عکاس ہوتی ہیں کہ اس کے وجود میں کتنی محبت، مہر و مہربانی موجود ہے. بہت شکریہ. میں آپ کی گفتگو کو یہیں روکنا چاہوں گا، معاف کیجیے گا، کیونکہ بہرحال اور بھی ہم لوگوں کے مہمان ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہمیں بلانا ہے. تو ابھی ہم یہیں پہ آپ کی گفتگو روکتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین جلدی سے واپس آئیں گے. یقیناً یہ مہر اور مہربانی کا رشتہ خصوصاً ہمارے اور ہمارے ناظرین کے مابین جو ہے سحر عالمی نیٹ ورک یا پورے ایران کے ریڈیو ٹی وی کا جو مجموعہ ہے
وہ یقیناً اس محبت کا رشتہ جو ہے دو طرفہ ہے۔ دلشاد صاحب، ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی پائی جا رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ یلغار ہے مغربی میڈیا کا، اور پورے یعنی گھرانے کا جو رشتہ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام اقدار کو چور کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آج کل کے دور میں انسان کیا کرے؟ 3 سے 4 منٹ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کو خلاصہ کریں۔ جی شکر گزار ہوں آپ کا، دوبارہ آپ نے توجہ دلائی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مہر و محبت سے لبریز دل جو ہے وہ اللہ کے پیغامات کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، بے شک۔ اور آپ توجہ فرمائیں گے قرآن مجید قلب رسول پر نازل ہوا، وہ رسول جو مہر و محبت اور رعوف سے ان کا دل لبریز تھا۔ میں یہاں پر توجہ دلاتا چلوں، ہم مہر و مہربانی کی طرف جب بات کرتے ہیں اور مہر و مہربانی کی طرف جب آتے ہیں تو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر دوسروں سے جو رشتہ دار نہیں ہیں، جو تعلقات نہیں یعنی کہ پسماندگان میں نہیں ہیں، ان سے تو مہر و مہربانی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، جبکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے۔ یہ وہی مثال ہے کہ چراغ تلے اندھیرا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے اخلاقی کردار کا اولین میدان ہمارا گھر، ہمارا خانوادہ ہے۔ اگر ہم اخلاقی طور پر ان سے اچھا پیش آتے ہیں، مہربانی سے، عطوفت سے، عاطفے سے پیش آتے ہیں، تو باہر ہم یقیناً فتیاب ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اولین میدان جو اخلاقی طور پر پیش آنے والا ہے وہ گھر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر توجہ کریں۔ بہت واقعاً افسوس ہوتا ہے، ہم صدقہ دیں تو دور والوں کو دیتے ہیں، مہربانی کریں تو دور والوں سے کرتے ہیں، عنایت کریں تو دور والوں سے کرتے ہیں۔ یہ بالکل صادق آتی ہے مثال کہ چراغ تلے اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر اس بات کی طرف ہم توجہ دلائیں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنی صفات میں تعادل اور توازن کو بھی مد نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ لچک آ جائے، زیادہ نرمی ہو جائے۔ میں یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول پڑھنا پسند کروں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں، سنجیدہ بنو مگر تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہ بنو، اور نرم بنو مگر غلامی کی حد تک نہیں۔ مہر و مہربانی ہونی چاہیے مگر پروقار اور باشخصیت انداز سے مہر و مہربانی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ایک قول بیان کروں گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بخیل و کنجوس ترین انسان وہی ہے جو سلام بھی نہ کر سکے، اور کمزور اور ناتوان انسان وہی ہے جو دعا بھی نہ کر سکے۔ والسلام، مہربان، شکر گزار ہوں آپ کا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ دلشاد مہدوی صاحب۔ واقعی سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں خصوصاً جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جواب موجود نہیں ہے۔ طرز زندگی سے لے کر ماڈرن طرز زندگی کے بھی جوابات اس میں موجود ہیں، اور اب تک کوئی ایسا سوال نہیں رہا ہے جس کے جواب بہت ہی منہ توڑ جواب بلکہ یوں